حضرات، آج ہم سفر معراج سے متعلق چند باتیں بیان کریں گے۔ اسی مبارک مہینے میں معراج شریف کا واقعہ پیش آیا۔ معراج کے واقعے کی تاریخ اور سال کے متعلق مورخین اور اہل سیر کی رائے مختلف ہیں۔ کس تاریخ کو یہ واقعہ ہوا، کس سال میں یہ واقعہ پیش آیا، اس میں مورخین اور اہل سیر کی رائے الگ الگ ہیں۔ ان میں سے ایک رائے یہ ہے کہ اعلان نبوت کے 12ویں سال 27 رجب کو 51 سال 5 مہینے کی عمر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، جب آپ کی عمر شریف 51 سال 5 مہینے کی تھی۔ اس عظیم سفر کو معراج اور اسراء دونوں کہتے ہیں۔ اس سفر کا نام معراج بھی ہے اور اسراء بھی ہے۔ اسراء کے معنی رات کو لے جانا، رات میں کسی کو کہیں لے جانا، یہ ہے اسراء کا معنی۔ تو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک کا سفر، جس کا تذکرہ سورہ بنی اسرائیل میں کیا گیا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، اس سفر کو اسراء کہتے ہیں، کیونکہ اس میں لفظ اسریٰ آیا ہے جو اسراء سے بنا ہے۔ سبحان الذی اسریٰ، پاک ہے وہ اللہ جو رات کے حصے میں اپنے سب سے پیارے بندے کو لے گیا، جس نے سیر کرائی اپنے پیارے بندے کو۔ اور پھر یہاں سے جو سفر بیت المقدس سے مسجد اقصیٰ سے جو سفر آسمانوں کی طرف ہوا، اس سفر کا نام معراج ہے۔ معراج عروج سے بنا ہے، جس کے معنی چڑھنے کے ہیں، اوپر چڑھنا۔ اور حدیث میں عرج بی کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ حضور نے بار بار فرمایا عرج بی، مجھ کو اوپر لے جایا گیا، مجھ کو اوپر چڑھایا گیا۔ تو اس لیے اس سفر کا نام معراج ہوا کہ معراج بھی عروج سے بنا ہے۔ تو اس مقدس واقعے کو اسراء اور معراج دونوں ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ اسراء جو یہ نام ہے یہ قرآن کریم سے ثابت ہے، اور اس کا نام جو معراج ہے یہ حدیث شریف سے ثابت ہے۔ اور اس واقعے کا ذکر سورہ نجم کی آیتوں میں بھی ہے۔ سورہ نجم کی 18 آیتوں میں واقعہ معراج کا ذکر ہے، اور اس کی پہلی آیت ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، یعنی چمکتے تارے محمد کی قسم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ معراج سے اترے، یہ ترجمہ ہوا۔ اور 18ویں آیت لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ، یعنی سچ تو یہ ہے کہ محبوب نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں۔ ان 18 آیتوں میں بھی حضور کے سفر معراج کا ذکر ہے۔ قرآن کریم اور احادیث متواترہ سے ثابت ہے کہ اسراء اور معراج کا تمام سفر، یعنی مکہ سے بیت المقدس تک کا سفر، پھر وہاں سے آسمانوں کا یہ سفر، یہ صرف روحانی نہیں ہے بلکہ یہ جسمانی سفر تھا۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک سفر کوئی خواب نہیں تھا،
بلکہ ایک جسمانی سفر تھا اور عینی مشاہدہ تھا۔ آپ نے جو کچھ بھی دیکھا ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا۔ یہ ایک عظیم معجزہ تھا کہ مختلف مراحل سے گزر کر اتنا بڑا سفر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے صرف رات کے ایک حصے میں مکمل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ جو ساری کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، اس کے لیے کوئی بھی کام مشکل نہیں ہے، کیونکہ وہ قادر مطلق ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اس کے تو ارادہ کرنے پر چیز کا وجود ہو جاتا ہے۔ ارادہ کر لے شے کا وجود ہو جائے، کن کہہ دے ہو جا شے کا وجود ہو جاتا ہے۔ معراج شریف کا واقعہ پوری انسانی تاریخ کا ایک ایسا عظیم، مبارک، مقدس اور بے نظیر معجزہ ہے جس کی مثال تاریخ پیش نہیں کر سکتی۔ خالق کائنات جل جلالہ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دے کر اپنا مہمان بنانے کا وہ شرف عظیم عطا فرمایا جو نہ کسی انسان کو کبھی حاصل ہوا ہے، نہ کسی مقرب فرشتے کو۔ اعلیٰ حضرت نے عرض کیا، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ واقعی معراج کا مقصد کیا ہے؟ اس مبارک سفر کے مقاصد میں سے ایک مقصد کو اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمایا سورہ بنی اسرائیل میں، لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا فرمایا، لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، یعنی ہم نے اپنے محبوب کو یہ سفر کرایا تاکہ ہم اپنے محبوب کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ اور سورہ نجم میں ارشاد فرمایا، لقد رَأَىٰ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ، بے شک میرے محبوب نے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں۔ اب یہ نشانیاں جو آپ نے سفر معراج میں دیکھیں، یہ کیا ہیں؟ تو جو نشانیاں اللہ کے حبیب نے اس مبارک سفر میں دیکھیں، ان میں سے تو کچھ کو بیان کر دیا، کچھ نشانیاں بتا دی گئیں، اور بہت ساری نشانیاں صیغۂ راز میں ہیں جو کسی کو نہیں معلوم، بس اللہ نے دکھایا، اللہ کے حبیب نے دیکھا، وہ جانے وہ جانے۔ اور سفر معراج کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عظیم الشان مقام اور مرتبہ دینا ہے جو کسی بھی بشر، حتیٰ کہ نبی، ولی اور کسی بھی مقرب فرشتے کو نہ ملا اور نہ ملے گا۔ اور اس سفر کے مقاصد میں سے ایک مقصد امت مسلمہ کو یہ پیغام دینا ہے کہ نماز بہت ہی محترم بشان اور بہت عظیم عبادت ہے، کیونکہ نماز کی فرضیت کا اعلان زمین پر نہیں بلکہ ساتوں آسمانوں کے اوپر بلند و بالا مقام پر معراج کی رات میں اللہ کے قرب خاص میں ہوا۔ اور نماز کا حکم جبریل امی علیہ السلام کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرضیت نماز کا تحفہ بذات خود اپنے حبیب کو عطا فرمایا۔ آپ اپنے کسی عزیز کو تحفہ بھیجیں، بے شک یہ تحفہ تو بہرحال قیمتی ہے، اس کی قدر کی جائے گی، لیکن آپ اپنے گھر بلا کر کے اس کو اپنے ہاتھ سے تحفہ عطا کریں، تحفہ دیں، اس تحفے کی قیمت کچھ زیادہ ہوتی ہے۔ تو جتنے اللہ کے احکام ہیں سب تحفہ ہمارے لیے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، سارے احکام سب تحفہ ہیں، لیکن یہ سارے تحفے اللہ نے بھیجے جبریل کے ذریعے سے رسول تک، لیکن نماز کا جو تحفہ ہے یہ اللہ نے جبریل کے ذریعے بھیجا نہیں ہے، بلکہ محبوب کو بلا کر براہ راست خود اللہ نے یہ تحفہ محبوب کو عطا فرمایا ہے۔
تو نماز اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرنے اور اپنی ضرورتوں اور حاجتوں کو مانگنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ نماز میں بندہ اپنے رب سے بہت قریب ہوتا ہے اور اپنے رب سے مناجات کرتا ہے۔ اس سفر میں امت کو 3 انعامات ملے۔ حبیب کو کیا کیا ملا، حبیب نے کیا کیا دیکھا، حبیب جانے۔ امت کو 3 انعامات ملے۔ ایک تو نماز، جو اللہ تعالیٰ سے انسان کا رشتہ جوڑنے کا سب سے اہم ذریعہ ہے، اور چونکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی امت سے بہت پیار ہے اور حضور کو امت کی بڑی فکر ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے 5 نمازوں کی ادائیگی پر 50 نمازوں کا ثواب دینے کا وعدہ فرمایا۔ یہ امت پڑھے گی 5 نمازیں، اللہ تعالیٰ لکھے گا 50 نمازیں عطا فرمائے گا، 50 نمازوں کا ثواب۔ ایک تحفہ تو نماز ہے، اور دوسرا انعام جو اللہ تعالیٰ نے شب معراج اپنے حبیب کی امت کو عطا فرمایا، وہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں ہیں۔ آمن الرسولوں سے لے کر کے اخیر سورت تک، یہ 2 آیتیں اسی سفر میں اس امت کو عنایت فرمائی گئیں۔ آمن الرسول بما انزل الیہ سے وإلیک المصیر تک یہ پہلی آیت ہے، اور لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا سے فانصرنا علی القوم الکافرین تک دوسری آیت ہے۔ ان دونوں آیتوں کی فضیلت میں ہم آپ کو 2 حدیثیں سناتے ہیں۔ ترمذی شریف اور دارمی شریف اور مشکاۃ شریف میں یہ حدیث ہے، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کی پیدائش سے 2000 برس پہلے ایک کتاب لکھی، اس میں سے 2 آیتیں اتاریں جن پر سورہ بقرہ کا اختتام کیا۔ سورہ بقرہ انہی دونوں آیتوں پر ختم فرمائی۔ فرمایا حضور نے کہ یہ 2 آیتیں جس گھر میں 3 دن پڑھی جائیں، شیطان اس گھر کے قریب بھی نہیں آ سکتا۔ یہ حضور نے فرمایا ہے۔ پورے سورہ بقرہ پڑھتے ہیں 40 دن، صرف یہی 2 آیتیں 3 دن لگاتار گھر میں بلند آواز سے پڑھ دی جائیں کہ پورے گھر میں آواز پہنچ جائے، تو شیطان اس گھر کے قریب بھی نہیں آ سکتا۔ یہ حضور نے ارشاد فرمایا۔ اور دوسری حدیث مسلم شریف میں ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کا دروازہ کھلنے کی آواز سنی۔ آسمان کے دروازے کھلتے ہیں، یہ نہیں کہ بہت تیز آواز ہوتی ہے کھلنے کی، دروازہ کھلنے کی آواز جو ہوتی ہے آپ محسوس کرتے ہیں، لیکن ہمارے حضور کی قوت سامعہ جو سننے کی طاقت جو اللہ نے اتنی رکھی ہے کہ آسمان کے دروازے کھلتے ہیں، یہ مدینے میں رہ کر کے وہ آواز آپ سن لیا کرتے ہیں۔ یہیں تک نہیں، آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں تو عرش اعظم کے چرچرانے کی آواز بھی سنتا ہوں، اور جو لوح محفوظ پر قلم کے ذریعے لکھا جاتا ہے، لکھنے میں جو آواز پیدا ہوتی ہے میں وہ آواز بھی سنتا ہوں۔ تو حضور نے آسمان کا دروازہ کھلنے کی آواز سنی تو آپ نے سر اٹھایا اور فرمایا کہ آسمان کا یہ دروازہ آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ معلوم ہوا کہ آسمان کا دروازہ کھلا تو آواز بھی آپ نے سنی، اس آواز پر آپ نے سر اٹھایا تو آپ نے دیکھا بھی کہ آسمان کا کون سا دروازہ کھلا ہے۔ تو آسمان کا دروازہ کھلا اور فرمایا کہ آسمان کا یہ دروازہ آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا، یہ پہلی بار کھلا ہے۔
اس سے ایک فرشتہ نازل ہوا۔ فرشتے ہم لوگ دیکھتے نہیں ہیں، اللہ کے حبیب دیکھا کرتے ہیں، ہم جانتے ہیں ہمارے ساتھ فرشتے ہیں، حفظہ ہیں، کرامن کاتبین ہیں، ہم کہاں دیکھتے ہیں؟ تو حضور نے دیکھا کہ اس آسمان سے ایک فرشتہ نازل ہوا، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ فرشتہ بھی آج سے پہلے کبھی نازل نہیں ہوا، آج پہلی بار نازل ہوا۔ اس فرشتے نے سلام عرض کیا، اس کے بعد کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ان دو نوروں کی بشارت ہو جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے۔ نور فرمایا، یہ دو نور کون ہیں؟ ایک فاتحۃ الکتاب اور دوسرے سورۃ البقرہ کی آخری آیات۔ تو فاتحۃ الکتاب یہ سورہ فاتحہ کا ایک نام ہے، تو سورہ فاتحہ بھی ایک نور ہے، اور سورہ بقرہ کی جو آخری آیتیں ہیں آمن رسولوں سے لے کر آخر تک، یہ بھی ایک نور ہے۔ تو فرمایا، فرشتے نازل کیا کہ یہ دو نور آپ کو دیے گئے اور آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے، اس میں جو حرف بھی آپ پڑھیں گے اسی سے آپ کو نوازا جائے گا، یعنی یہ سب دعائیں جو ان آیات میں ہیں وہ سب مقبول ہوں گی۔ تو ایک انعام تو نماز، اور دوسرا انعام جو ہے سورہ بقرہ کی آخر کی 2 آیتیں، اور تیسرا انعام اس امت کو کیا ملا اس سفر معراج میں؟ اس قانون کا اعلان کیا گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے شرک کے علاوہ تمام گناہوں کی معافی ممکن ہے، یعنی کبیرہ گناہ، بڑا سے بڑا گناہ ہو، کبیرہ گناہوں کی وجہ سے ہمیشہ عذاب میں نہیں رہیں گے، بلکہ توبہ سے معاف ہو جائیں گے، یا عذاب بھگت کر چھٹکارا مل جائے گا۔ البتہ کافر اور مشرک ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اے اللہ، ہم تمام گناہوں سے تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ ایک بات اور، تشہد جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، التحیات، یہ تشہد اللہ اور رسول کے درمیان کلام تھا جو معراج کے موقع پر ہوا تھا۔ مرقات المفاتیح شرح مشکات المصابیح میں حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، باب التشہد میں فرماتے ہیں کہ قال ابن الملک نے فرمایا کہ رویہ انہ صلی اللہ علیہ وسلم لما عرج بہ اثنا علی اللہ تعالی بہذہ الکلمات، مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کا شرف حاصل ہوا، جب اللہ کے قرب خاص میں آپ پہنچے، تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں یہ حمد و ثنا کی، کیونکہ جب کوئی کسی سے ملتا ہے تو اس کو سلام کرتا ہے، لیکن اللہ کو سلام نہیں کیا جا سکتا۔ بعض صحابہ شروع میں کہتے ہیں السلام علی اللہ، اللہ کو سلام ہو، تو حضور نے منع فرمایا، سن لیا آپ نے نماز میں، منع فرمایا اس طرح سے مت کہا کرو، اللہ خود ہی سلام ہے، سلامتی نازل فرماتا ہے، اس کو سلام نہیں کیا جاتا۔ تو جب حضور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ تو اللہ سے سلام کریں گے نہیں، تو آپ نے یوں اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا یہی کلمات، التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ مولا تعالیٰ یہ جو میری بدنی عبادتیں ہیں، میری جو قولی عبادتیں ہیں، میری جو مالی عبادتیں ہیں، یہی عبادتیں میں تیری بارگاہ میں تحفہ لے کر کے آیا ہوں، یہی عبادتوں کا تحفہ، قولی، بدنی، مالی، یہ عبادتیں یہی تیری بارگاہ میں لے کر کے آیا ہوں۔ ان کلمات سے حضور نے اللہ کی حمد و ثنا کی۔ فقال اللہ تعالی السلام علیک ایھا النبی رحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو جب حضور نے یہ عرض کیا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا السلام علیک ایھا النبی رحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے حبیب آپ کو سلام ہو اور اللہ کی رحمتیں آپ پر نازل ہوں، اللہ کی برکتیں آپ پر نازل ہوں۔ جب حضور کو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا
فقال علیہ السلام السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو ہمارے حضور نے فرمایا کہ السلام علینا، سلام ہم پر بھی ہو اور اللہ کے نیک بندوں پر سلام ہو۔ جب حضور نے اتنا عرض کیا، فقال جبریل اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ رسولہ، حضرت جبریل نے یہ کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تو یہ پورا تشہد یہ مکالمہ ہے اللہ اور رسول اور حضرت جبریل کے کلام کا مجموعہ ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ اس میں ہمارے حضور کی ایک خاص بات یہ کہ اللہ نے قرب خاص میں بلا کر براہ راست بالمشابہہ فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی آپ کو سلام ہو۔ یہ شرف کسی کو بھی حاصل نہیں ہوا، اللہ نے کسی فرشتے کو یا کسی نبی کو کسی رسول کو براہ راست نہیں فرمایا اے جبریل تمہیں سلام ہو، اے میکائیل تمہیں سلام ہو، یا جو ہے یہ نوح تمہیں سلام ہو، یا ابراہیم تمہیں سلام، کبھی نہیں کہا۔ ہاں یہ کہا سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی الیاسین، جبریل کے ذریعے سلام بھیجا کہ نوح کو سلام ہو، ابراہیم کو سلام ہو، الیاس کو سلام ہو، لیکن کسی نبی سے خطاب کر کے سامنے اپنا دیدار کراتے ہوئے یہ نہیں کہا کہ اے موسیٰ تمہیں سلام، اے ابراہیم تمہیں سلام، اے عیسیٰ تمہیں سلام۔ یہ ہمارے حضور کی خصوصیت ہے کہ قرب میں بلایا، حجاب ہٹایا، اپنا دیدار کرایا، اور حضور اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اور حضور اللہ فرماتا سلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پیارے حبیب تمہیں سلام ہو، تجھ پر اللہ کی رحمتیں ہوں، تجھ پر اللہ کی برکتیں نازل ہوں۔ حضرات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم معجزات میں سے تو یہ ایک عظیم معجزہ ہے سفر معراج۔ اس سفر میں تھوڑے سے وقت میں مکہ مکرمہ اور بیت المقدس سے ہوتے ہوئے آسمانوں کی سیر، جنت و جہنم کا مشاہدہ اور دیدار الہی سے مشرف ہو کر مکہ کی سرزمین پر تشریف لے آئے۔ اس ایک لمحے کے سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کروڑوں عجائبات ملاحظہ فرمائے۔ ان عجائبات قدرت اور مشاہدات میں سے جنت کی نعمتیں اور جہنم کے عذاب بھی آپ نے ملاحظہ فرمائے، اور پھر ان میں سے بہت کچھ امت کی ترغیب اور ترہیب کے لیے بیان فرمائے، تاکہ نیک اور اچھے اعمال کے ذریعے امت عذاب جہنم سے بچنے کی تدبیر کرے اور جنت کی لازوال نعمتوں کو سن کر ان کو حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ اب تھوڑے سے وقت میں ہم ان چند مشاہدات کا ذکر کرتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، کتاب الصدقات، حضور اقدس رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب معراج میں نے جنت کے دروازے پر لکھا ہوا دیکھا کہ صدقے کا ثواب 10 گنا اور قرض کا ثواب 18 گنا ہے۔ آدمی اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے، اس کا ثواب 10 گنا، اور کسی کو ضرورت وقت قرض دیتا ہے تو قرض کا ثواب 18 گنا ہے۔ حضور کہتے ہیں کہ میں نے جبریل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ کیا سبب ہے کہ قرض کا درجہ صدقہ سے بڑھ گیا ہے، قرض کا ثواب زیادہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ سائل کے پاس ہوتا ہے پھر بھی سوال کرتا ہے، مانگنے والے کے پاس ہوتا ہے کھانے کو پھر بھی وہ مانگتا ہے، اور قرض لینے والا حاجت ہی کی بنا پہ قرض لیتا ہے۔ یعنی سوال کرنے والا سوال کرتا ہے حالانکہ اس کے پاس کھانے کو ہوتا ہے پھر بھی مانگتا ہے، لیکن قرض لینے والا اس وقت تک قرض نہیں مانگتا جب تک اس کو واقعی ضرورت نہ ہو۔ اس حدیث میں اپنے محتاج اور ضرورت مند بھائیوں کے لیے خیر خواہی اور ہمدردی اور ان کو قرض دینے کا جذبہ خیر ملتا ہے۔
مسرد الفردوس میں ایک حدیث ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معراج کی رات جنت میں چند بلند و بالا محلات ملاحظہ فرمائے۔ پوچھا یہ محلات کس کے ہیں؟ تو جبریل امین نے عرض کی کہ یہ غصہ پینے والوں اور لوگوں سے عفو درگزر کرنے والوں کے لیے ہیں، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ احسان کرنے والوں سے پیار کرتا ہے۔ تو جو لوگ، غصہ تو ہر ایک کو آتا ہے، جو غصے پہ قابو رکھتے ہیں، غصہ پی جاتے ہیں اور لوگوں کی خطائیں معاف کر دیتے ہیں، لوگوں سے درگزر کرتے ہیں، ان کے لیے یہ محلات بنائے گئے ہیں۔ ترمذی کی حدیث ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معراج کی رات میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی تو انہوں نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو میرا سلام کہیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا ابراہیم و خلیل اللہ۔ انہوں نے سلام کیا ہے تو ہمیں جواب بھی دینا چاہیے۔ ساری امت کو سلام کہا انہوں نے، کہا اے محمد اپنی امت کو میرا سلام کہیے اور انہیں بتائیے کہ جنت کی مٹی پاکیزہ ہے اور اس کا پانی میٹھا ہے اور بالکل ہموار زمین ہے، اور جنت کی کاشت سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ہے۔ یہ جنت کی کاشت ہے، اور یہ بھی جنت کے جو درخت ہیں وہ سونے کے درخت۔ آپ نے ایک بار کہا سبحان اللہ، ایک درخت لگ گیا۔ آپ نے کہہ دیا الحمدللہ، ایک درخت لگ گیا۔ آپ نے کہا لا الہ الا اللہ، ایک درخت لگ گیا۔ آپ نے کہا اللہ اکبر، ایک درخت لگ گیا۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، آپ چاہیں تو ایک دن میں ہزاروں درخت جنت میں لگوا سکتے ہیں۔ شب معراج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسے شخص کے پاس سے ہوا جو عرش کے نور میں چھپا ہوا تھا، تو آپ نے فرمایا یہ کون ہے جو عرش کے نور میں چھپا ہوا ہے؟ کیا کوئی فرشتہ ہے؟ کہا گیا نہیں، کوئی فرشتہ نہیں ہے۔ تو حضور نے پوچھا کیا کوئی نبی ہے؟ کہا گیا نہیں، کوئی نبی نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا پھر یہ کون ہے؟ یہ کون شخص ہے؟ تو جواب دیا گیا یہ وہ شخص ہے کہ دنیا میں اس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہتی تھی، اس کا دل مسجدوں میں لگا رہتا تھا، اور یہ کبھی اپنے والدین کو برا کہے جانے یا ان کی بے عزتی کی جانے کا سبب نہیں بنا۔ 3 خوبیاں بیان کی گئیں کہ اس کی زبان ذکر الہی سے تر رہتی تھی، اور اس کا دل مسجدوں میں لگا رہتا تھا، اور یہ کبھی بھی اپنے ماں باپ کو برا کہے جانے کا سبب یا ان کی بے عزتی کی جانے کا سبب نہیں بنا۔ سبحان اللہ، ذکر الہی کی برکتوں سے اللہ کا بندہ اللہ کے نور کے سائے میں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے بندے کو دنیاوی معاملات کے ساتھ اپنی زبان کو ذکر الہی سے تر رکھنا چاہیے۔ آدمی کام کرتا رہے تو کبھی کبھی کہہ لیا کرے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ کا نام لے لیا کرے، لا الہ الا اللہ کہہ لیا کرے، اللہ اکبر کہہ لیا کرے۔ کام بھی ہو رہا ہے، اللہ کا ذکر بھی ہو رہا ہے۔ اور دل کو مسجد میں لگانے سے مراد یہ ہے کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی فکر میں رہے، میں نے ظہر پڑھ لی ہے پھر اب عصر پڑھنی ہے، عصر پڑھ لی ہے پھر مغرب پڑھنی ہے، اس طرح سے نماز کا خیال اس کو رہے، اور ایسا کوئی کام نہ کرے جس کے سبب ماں باپ کی پرورش یا تربیت پر کوئی حرف آئے۔ اس لیے کہ جب اولاد ناجائز اور حرام امور انجام دیتی ہے تو زمانے والے اس کے ماں باپ کو بھی برائی سے یاد کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس کے ماں باپ نے اس کو یہی سکھایا ہے، اس کے ماں باپ نے اس کو یہی تعلیم دی ہے۔ تو ایسا کوئی کام نہ کرے کہ اس کے ماں باپ کو کی کوئی برائی بیان کرے یا اس کے ماں باپ پر کوئی کسی طرح کا الزام عائد ہو۔ وقت تو ختم ہو گیا، ابھی میں نے جتنا لکھا تھا وہ بھی باقی رہ گیا۔ بہرحال اللہ تبارک تعالی ہم سب کو شب معراج کی برکتیں عطا فرمائے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو تحفہ وہاں سے لے کر کے آئے اس کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔